قدرتی آفات کے تباہ کن اثرات کم کرنے کے لیے مضبوط انفراسٹرکچر ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم زلزلوں کے متاثرین کی یاد کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عالمی دن کا مقصد متاثرین زلزلہ کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں زلزلوں اور دیگر قدرتی آفات کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات سے بچاؤ کی پیشگی، اطلاع کی ٹیکنالوجی اور ڈھانچوں کی مضبوطی ضروری ہے۔ تعمیراتی شعبے میں حفاظتی اقدامات کو شامل کر کے زلزلوں سے ہونے والی تباہی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں اکتوبر 2005 کا تباہ کن زلزلہ قومی یادداشت پر آج بھی نقش ہے۔ زلزلے سے 80,000 افراد جاں بحق، آزاد کشمیر اور KPK کے 30 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ سانحہ 2005 نے ملک کے انسانی، سماجی اور معاشی سطح پر گہرے اثرات چھوڑے۔ سانحہ 2005 قوم کے حوصلے، اجتماعی عزم اور بہادری کی بھی یاد دلاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں استعداد کار بڑھانے اور عوامی آگاہی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے، جس کے تحت کمیونٹی فرسٹ رسپانس کی تربیت، پاکستان اسکول سیفٹی پروگرام کے ذریعے نصاب میں آفات سے متعلق تعلیم کی شمولیت اور جغرافیائی معلوماتی نظاموں سیٹلائٹ ماڈلنگ میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کے خلاف طویل المدتی بحری ناکہ بندی کی ہدایت۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشیروں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف طویل المدتی بحری ناکہ بندی کی تیاری کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی معیشت اور تیل کی برآمدات پر دباؤ جاری رکھا جائے، ایرانی بندرگاہوں سے آنے جانے والی شپنگ کو روکا جائے، بمباری شروع کرنا یا تنازع سے باہر نکلنا ناکہ بندی برقرار رکھنے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بادشاہ چارلس متفق ہے کہ ایران جوہری بم نہیں رکھ سکتا۔ امریکہ نے ایران کو فوجی شکست دی ہے۔ برطانیہ سے تاریخی رشتہ اجاگر کرنا فطری ہے۔ سیاسی علیحدگی کے باوجود امریکہ اور برطانیہ کی دوستی برقرار ہے۔ ترجمان امریکی سینٹ کام کے مطابق امریکی ناکہ بندی سے ایران کی سمندری تجارت متاثر ہوئی۔ امریکی افواج ایران آنے اور جانے والے تجارت کو روک رہی ہے۔ چاہ بہادر بندرگاہ پر جہازوں کی بڑی تعداد جمع ہے۔ چاہ بہار پر 5 جہاز ہوتے تھے، اب یہ تعداد بڑھ کر 20 سے زائد ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ایران نے UN سیکرٹری جنرل کو خط میں امریکی ناکہ بندی کی مذمت کرتے ہوئے ایرانی جہازوں کو روکنا اور اثاثے ضبط کرنا سمندری قزاقی قرار دے دیا۔ یوکرین دفاع کے لیے 9/11 کے بعد جیسے اتحاد کی ضرورت ہے۔ شاہ چارلس امریکی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ چارلس نے وائٹ ہاؤس پریس ڈنر حملے کی مذمت کی اور کہا کہ تشدد کا یہ عمل کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ جمہوری ممالک اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے متحد رہیں گے۔ انہوں نے یورپ اور امریکہ کی شراکت داری کو آج پہلے سے کہیں زیادہ اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو اتحاد 9/11 کے بعد نظر آیا ہے، اس کی آج یوکرین کے دفاع کے لیے ضرورت ہے۔ انہوں نے یوکرین کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کی اپیل کی اور کہا کہ یوکرین میں قیام امن کے لیے مغربی اتحاد کا برقرار رہنا ضروری ہے، کیونکہ یہ جنگ نیٹو کے عزم کا امتحان لے رہی ہے۔ بادشاہ چارلس کا کہنا تھا کہ برطانیہ اور امریکہ کا اتحاد صرف ماضی کی کامیابیوں پر قائم نہیں رہ سکتا۔ ماضی کے تمام اختلافات کے باوجود برطانیہ اور امریکہ نے مشترکہ راستے تلاش کیے۔ برطانیہ اور امریکہ کا اتحاد تاریخ کے عظیم ترین اتحادوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ شاہ چارلس نے ماحولیاتی تحفظ، انسانی ہمدردی اور مذاہب کے احترام کو فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ موجودہ غیر یقینی دور میں رواداری اور آزادی جیسی جمہوری اقتدار کا دفاع زیادہ ضروری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے تینوں ججز کی سینیورٹی متاثر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹرانسفر ہونے والے 3 ججز کی سینیورٹی لسٹ میں تینوں صوبوں میں جونیئر جج بن گئے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی لسٹ میں دوسرا نمبر تھا۔ تبادلے کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی کا لاہور ہائی کورٹ سینیورٹی لسٹ میں 12واں نمبر ہوگا۔ جسٹس بابر ستار کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی لسٹ میں تیسرا نمبر تھا۔ تبادلے کے بعد جسٹس بابر ستار پشاور ہائی کورٹ میں 6 نمبر پر چلے گئے۔ اس کے علاوہ جسٹس سمن رفعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی لسٹ کے مطابق 6 نمبر پر تھیں، جبکہ سندھ ہائی کورٹ میں تبادلے کے بعد جسٹس سمن رفعت کا سینیورٹی لسٹ کے مطابق 16واں نمبر ہوگا۔ تینوں ججز کا پنجاب، سندھ اور KPK میں تبادلوں کے بعد وہ اب بطور جونیئر ججز کیسز کی سماعت کریں گے۔ جسٹس بابر ستار انتظامی کمیٹی کا حصہ بن جائیں گے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ
کہ ججز کی ٹرانسفر کے بعد نوٹیفیکیشن تاحال جاری نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ جسٹس بابر ستار کی عدالت کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ آئی سی سی ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا اعلان۔ آئی سی سی ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے نیوزی لینڈ ویمن کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ ایملیہ 15 رکنی ٹیم کی قیادت کریں گی۔ سوفی ڈیوائن اور سوزی بیٹس بھی اسکواڈ میں شامل ہیں۔ سوفی ڈیوائن اور سوزی بیٹس آخری مرتبہ ورلڈ کپ کھیل رہی ہیں۔ ورلڈ کپ کے بعد دونوں کرکٹرز ریٹائرڈ ہو جائیں گی۔ آئی سی سی ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ 12 جون سے انگلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ ٹی20 ورلڈ کپ سے قبل نیوزی لینڈ ویمن ٹیم انگلینڈ کے خلاف ٹی20 میچز کی سیریز میں کھیلے گی۔